علم دین سے محبت کرے، علم دین سے شوق رکھے، علم دین کو سیکھے سکھائے۔ نہیں کر سکتا تو علماء کی خدمت کرے، طلباء کی خدمت کرے، وقت دے کر، مال دے کر، جان دے کر جب مسلمان خدمت کرتا ہے تو اللہ کریم اسے کن کن انعامات سے نوازتا ہے، اس بات کو بھی اس روایت سے سمجھیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، زمانے کے بادشاہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور ایک اچھی پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جو بھی زندگی ملی بڑی کمال کی تھی، سلطنت بڑی اچھی گزاری، رعایا بہت اچھی ملی، مگر میری زندگی میں 3 خواہشات ایسی تھیں جو کبھی پوری نہیں ہوئی، اور میں اکثر و بیشتر انہی خواہشات کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتا تھا۔ پہلی خواہش کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے بارے میں لوگوں کی 2 رائے تھی۔ کچھ کہتے کہ میں ناصر الدین سبتگین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے باپ کا نام تھا، ان کا بیٹا ہوں، اور کچھ کسی اور کو میرے والد کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی میں اپنے اصل میں پریشان تھا کہ میرا باپ کون ہے، کیا ناصر الدین سبتگین ہے یا کوئی اور ہے۔ نمبر 2، یہ الجھن میرے دماغ میں ہمیشہ رہتی تھی کہ میں نے جب علماء سے یہ سنا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک عالم نبی کا وارث کیسے ہو سکتا ہے۔ وارث ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اولاد ہو، جیسے باپ کا انتقال ہوا تو وارث کون بنے گا؟ اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے بھائی، اس کے آگے جو رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں وہی بنیں گے وارث۔ جس کا خاندانی تعلق ہو، خونی تعلق ہو، وہی وارث بنتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ میں سوچتا تھا کہ کیا یہ واقعی حضور کا فرمان ہے یا نہیں؟ کیا آقا علیہ السلام نے واقعی اپنی امت کے علماء کو اپنا وارث بنایا ہے یا نہیں؟ اور تیسری الجھن، تیسرا سوال جو میرے دماغ میں گھومتا رہتا تھا وہ یہ تھا کہ جب میں نے علماء سے یہ سنا کہ آخرت ہے، یعنی انسان مرے گا، قبر میں جائے گا، یہ حق ہے، اس کا مرنا بھی حق، قبر میں جانا حق، پھر قبر میں عذاب ثواب یہ بھی حق، پھر قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جانا یہ بھی حق، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری، پھر حساب کتاب، اور رب جس کو چاہے گا دوزخ میں ڈالے گا، جس کو چاہے گا جنت عطا فرمائے گا، یہ سب کچھ حق ہے۔ لیکن مجھے یہ الجھن رہتی تھی کہ کیا واقعی آخرت میں ایسا ہوگا یا نہیں؟ کیا آخرت ایسی ہوگی یا نہیں؟ واقعی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ انسان مسلمان ان تمام مراحل سے گزرے گا؟ ساری زندگی تینوں الجھنوں سے میں پریشان رہا۔ بڑے بڑے دانشوروں نے، عقلاء نے مجھے سمجھایا، مگر میں مطمئن نہیں ہوا۔ اب کیسے مطمئن ہوئے؟ ان کا سبب دیکھیں اللہ نے کیسے بنایا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کے وقت، اچھا ان کی عادت تھی کہ یہ رات کو شاہی سواری میں سوار ہوتے اور پھر یہ اپنے ملک کا، علاقے کا، شہر کا جائزہ لیتے، جیسے صحابہ کرام علیہ مرضوان کی عادت کریمہ تھی۔ رات کو رعایا کی خبر گیری کرتے کہ کہیں کوئی رات بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی رات کو ننگا تو نہیں سو رہا، ایسا تو نہیں کہ اس کے بدن پر لباس نہ ہو، سردی میں ٹھٹر رہا ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو کھلے آسمان کے نیچے سو رہا ہو، اس کے ہاتھ چھتی نہ ہو۔ اب یہ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، اولیاء، بزرگان دین کا یہ معمول تھا۔ تو سلطان محمود فرماتے ہیں کہ میری بھی عادت تھی کہ میں رات کو گھر سے نکل کر شاہی سواری میں چھپ کر میں رعایا کی خبر معلوم کرتا، اگر کوئی مشکل میں ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا، اگر کوئی بھوکا مل جاتا تو اسے کھانا کھلا دیتے، اگر کسی کو لباس کی حاجت ہوتی اسے لباس عطا کر دیتے، اگر کسی کو مکان کی حاجت ہوتی اسے مکان عطا کرتے۔ حسب معمول ایک دن میں رات کو اپنے گھر سے، اپنے محل سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرا گزر ایک جگہ سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے،
اور وہ درزی کی دکان ہے، درزی اپنا کام کر رہا ہے، اس دکان سے کچھ روشنی باہر آ رہی ہے۔ اب وہ بچہ جو روشنی باہر آتی تھی اس روشنی پہ جا کے کتاب کو کھولتا، پڑھتا، سبق یاد کرتا، پھر کتاب کو بند کر کے دور ہو جاتا۔ جب وہ سبق یاد ہو جاتا تو پھر اگلا سبق یاد کرنے کے لیے دوبارہ اسی روشنی کے پاس آتا، پھر روشنی میں کتاب کو کھولتا، تھوڑی دیر اس کو دہراتا، پھر اس کو بند کر کے پیچھے اندھیرے کی طرف چھپ جاتا تاکہ کہیں درزی مجھے بگا نہ دے۔ تو سلطان محمود فرماتے ہیں کہ میری نظر اس بچے پر پڑ گئی، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا علم دین سے اتنی محبت، علم دین سے اتنا پیار کہ دنیا سو رہی ہے مگر اس کو دین کی طلب کتنی ہے، دین سے محبت کتنی ہے، اس کو دین سے کتنا پیار ہے، اور مجھے اور آپ کو دین سے کتنی محبت ہے، اس کا جائزہ اپنی گریبان میں جھانک کر لیں۔ ہمیں علم دین سکھانے کے کتنے مواقع ملتے ہیں مگر ہم نہیں سیکھتے، مگر یہ لوگ کیسے تھے۔ سلطان محمود فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، میں نے شاہی سواری روکی اور اپنے غلاموں سے کہا اس بچے کو میرے پاس لا۔ غلام گئے، بچے کو بلا کر لائے۔ اب بچہ ڈر گیا، سہم گیا کہ بادشاہ نے بلایا، پتہ نہیں کیا کرے گا میرے ساتھ، وقت خلیفہ ہے، وقت حکمران ہے، سزا دے گا، مارے گا، کوئی الزام لگا دے گا۔ مگر سلطان محمود غزنوی ڈرامہ پہلے سے متاثر ہو چکے تھے، بچے کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لائے۔ جب سلطان کے پاس وہ بچہ حاضر ہوا، سلطان کو بڑی حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا بیٹا آپ کون ہیں؟ اس نے نام بتایا، باپ کا نام۔ کہا تمہارا کوئی ہے؟ کہا باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں؟ کہا انتقال ہو گیا۔ کیا کرتے ہو؟ کہا فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، یتیم ہوں، فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جو وہاں دن میں استاد سبق پڑھاتے ہیں وہ وہاں یہاں پر آ کے یاد کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ بقیہ بچوں کے پاس تو چراغ کا، لالٹین کا انتظام ہے، وہ امیر ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی ہے ہی نہیں، ماں باپ ہے ہی نہیں کہ کوئی مجھے سہارا دے یا کوئی مجھے دینار یا درہم بھیجے اور میں بھی چراغ خرید سکوں، میں بھی لالٹین خرید کر اس کی روشنی میں بھی پڑھ سکوں۔ جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں اسی طرح کرتا ہوں، کتابیں لے کر رات کو یہاں آتا ہوں اور اس درزی کی دکان سے جو روشنی آ رہی ہے ہلکی سی، اس روشنی میں سبق یاد کر کے جب تک یاد نہیں ہوتا کھڑا ہوا یاد کرتا ہوں، اور پھر تھوڑی دیر چھپ جاتا ہوں کہ درزی نے اگر مجھے دیکھ لیا تو بھگا دے گا، وہ پتہ نہیں چور سمجھے گا، پتہ نہیں کیا سمجھے گا، اس لیے سبق یاد کر کے پھر جا کر مدرسے میں سو جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے اس بچے پر بڑا پیار آیا، میں نے اپنے اسے شاہی سواری میں بٹھایا، وقت کا خلیفہ ہے مگر علم دین کا ادب، علم دین کا احترام، علم دین سے محبت، علم دین حاصل کرنے والے علماء طلباء کی خدمت پر دیکھیں اسے کیا انعام ملا۔ بچے کو شاہی سواری پر بٹھایا، گھر لے کر گئے اور جاتے ہی پہلے آرڈر جاری کیا کہ ابھی اس کو میرے کمرے میں سلاؤ اور اگلے دن میرے محل کا سب سے بہترین کمرہ اس کے لیے تیار کرو۔ بچے کے لیے کمرہ تیار کروایا اور کہا بیٹا اب تم نے مدرسے میں نہیں رہنا، بس صبح جاؤ مدرسے پڑھو، شام کو میرے محل واپس لوٹو، یہاں پر آ کر اس کمرے میں دین سیکھو، یہاں جتنا پڑھنا پڑھو۔ اب روشنی کا ہر طرح کا انتظام کیا، کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا، رہائش کا بھی انتظام کیا، لباس کا، شاہی لباس کا اہتمام کیا، اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچے پر توجہ دینے لگے، اس کا خیال کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی رات کہ جس رات میں اس بچے کو لے کر اپنے محل لوٹا اور اپنی جگہ اپنے نرم بستر پہ اسے سلایا، فرماتے ہیں اسی رات میں بھی سویا تو سر کی آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسی گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ عام بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ بچے کی میں نے خالی خدمت کی، ابھی آگے بڑھا نہیں، خالی لایا تھا، سوچا تھا اسے شاہی لباس بھی دوں گا،
گھر بھی دوں گا، انتظام کروں گا، روشنی کا اہتمام کروں گا، اس بچے کے سارے اخراجات کو اٹھاؤں گا تاکہ یہ بچہ میرے نبی کا دین سیکھ کر کل کو بڑا عالم بن کر دین کی خدمت کر سکے۔ فرماتے ہیں اسی رات اس بچے کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سلام کیا۔ میں نے حضور کو سلام کا جواب دیا، اب قریب تھا میں کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میری زبان پر میرے وہ 3 سوالات لانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دلی خیال کو جانا اور ارشاد فرمایا، اے ناصر الدین سبتگین کے بیٹے، اللہ تجھے آخرت میں کامیاب فرمائے کیونکہ تو نے میرے وارث کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اب اس جملے میں دیکھیں، سلطان محمود غزنوی کہتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر حضور تو تشریف لے گئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی زندگی کی تینوں الجھنوں کا جواب بھی عطا فرمایا۔ 3 سوالات جو میں مطمئن نہیں ہو سکتا تھا، سوچتا تھا کہ پتہ نہیں یہ میرے نبی کا فرمان ہے یا نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملے میں ان 3 سوالوں کا جواب بھی عطا فرمایا۔ اے ناصر الدین سبتگین کے بیٹے، یہ کہہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا آپ نے مہر لگا دی کہ تیرے والد ناصر الدین سبتگین ہے، تو حلالی ہے، حرامی نہیں ہو سکتا۔ جو میرے دین کے ورثاء کی خدمت کرتا ہو وہ حرامی نہیں ہو سکتا۔ تیرا حقیقی بات ناصر الدین سبتگین ہے۔ اور پھر اگلی الجھن کیا تھی؟ کیا آخرت ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تجھے آخرت میں کامیاب بھی عطا فرمائے۔ یہ جملہ کہہ کر میرے آقا علیہ السلام نے آخرت ہوگی اس کی بھی ضمانت دی اور آخرت میں تو کامیاب ہوگا، آقا علیہ السلام نے اس کی بھی ضمانت عطا فرمائی۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے۔ یہ جملہ کہہ کر میرے آقا علیہ السلام نے سلطان محمود غزنوی کی تیسری الجھن کو دور فرمایا کہ میرا یہ فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے حقیقی معنوں میں وارث علماء اہل سنت ہیں۔ ہاں، نبی عالم کو ہی اپنا وارث بناتا ہے کیونکہ نبی کی میراث مال سے نہیں ہوتی، نبی کی میراث علم دین ہوتا ہے، اور یہی علماء نبی کی اس میراث علم دین کو لے کر سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ساری زندگی اسی دین اسلام کی خدمت میں وقف کر دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، لوگوں اگر دین سے محبت کرو گے، دین سے محبت کرنے والوں کی خدمت کرو گے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ طلباء ہوں، تو تمہیں اللہ سب سے بڑی نیکی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی عطا فرمائے گا، تمہاری اللہ دنیاوی مشکلات کو بھی حل فرمائے گا، اور تم رب سے جو مانگو گے اللہ ان علماء طلباء کے صدقے تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا